अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान एकेडमी। तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपके मार्केट के लिहाज से आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। थोड़ा सा मार्केट में मंदी आई हुई है, मार्केट क्रैश कर रही है रोज़। उसकी वजह यह है कि ईरान और अमेरिका के जो कन्फ्लिक्ट चल रही है उसको लेके ज़रा मार्केट पे दबाव है। तो लेकिन आज हम मार्केट के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हमारा जो स्टॉक है एयरलिंक है, इसके ऊपर इस व्लॉग में बात करने जा रहे हैं। तो आज जो एयरलिंक है इसमें लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने ऊपर बाय कर लिया था। वो परेशान थे कि बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि सारे आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं और हमें बताएं कि एयरलिंक का स्टॉक कब रिकवर करेगा और कितने दिन तक ये वापस ऊपर आ सकता है और कहाँ तक ये ऊपर जा सकता है। तो उसके बारे में मैं इस व्लॉग में आप दोस्तों के साथ पूरा इसको एनालाइज करने की कोशिश करूँगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको इस एयरलिंक के बारे में पूरी तरह आप आगाह हो सकेंगे ये कंपनी कार क्या रही है। और अगर वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको मेरी वीडियो आसानी से मिल जाएगी और आपको एक अच्छे स्टॉक में आप सरमायाकारी कर सकेंगे और बेहतरीन लेवल के ऊपर। देखें, स्टॉक कोई भी अच्छा नहीं हो, कोई भी स्टॉक ये बोलें कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ऐसा नहीं होता। स्टॉक सारे ही अच्छे होते हैं। बस डिपेंड ये करता है कि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज हो और आप अपने स्टॉक को एनालाइज करने के बाद एक मुनासिब लेवल के ऊपर एंट्री लें ताकि आपको एक बेहतरीन फ़ायदा हो सकता है, आप एक बेहतरीन अर्निंग कर सकें। असल में नुकसान उन्हीं को होता है जो जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता, जो मार्केट को समझते नहीं है और गलत जगह पे एंट्री ले लेते हैं, फिर वो लॉस बुक करते हैं या फिर एक लंबे टाइम के लिए स्टॉक हो जाते हैं। तो एयरलिंक जो कंपनी है इसका ताल्लुक आईटी सेक्टर से है। ये आईटी का स्टॉक है और इसकी जो अगर हम देखें कि ये जो स्टॉक है इसने अपने पिछले 3-6 साल में जो लास्ट इसके 3 ईयर थे उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बहुत ही ज़्यादा इसमें बूम आया, बहुत ही लोगों ने इसमें से पैसा कमाया। तकरीबन में आप यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन इस लोगों ने इसमें तकरीबन 9%, 9% यानी 9 गुना 900% इन्होंने पैसा यहाँ से बनाया इन्वेस्टर्स ने। उसकी वजह यह है कि 2022 के अंदर 2023 के अंदर जो एयरलिंक था इसकी कीमत 22 रुपये थी। तो 2024 के ऊपर में इसकी कीमत जो थी एक साल के अंदर बढ़ के 222 के ओनली 22 से सिर्फ 22 से 222 पे चली गई थी। 9 गुना इसमें 9 टाइम इसमें इजाफा हुआ। तो लोगों ने बहुत अच्छा इसमें कैपिटल गेन हासिल किया। तो अब वहाँ 2024 के बाद मुसलसल इसकी जो प्राइस है, इसकी जो शेयर की प्राइस है वो डिक्लाइन का शिकार है और 2025 में ये तकरीबन 185 के राउंड अबाउट थी और यहाँ पे ही लोगों ने सबसे ज़्यादा बाई किया और स्टॉक हुए हैं। तो अब कीमत जो 2026 जो है इसमें गिर के 128 130 की तरफ आ चुकी है। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन है कि लोग जो बड़े बिग प्लेयर हैं वो इसमें सरमायाकारी क्यों नहीं कर रही, उसकी कीमत ऊपर क्यों नहीं जा रही। पहला क्वेश्चन तो ये है कि बिग प्लेयर इसमें सरमायाकारी क्यों नहीं कर रही। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका जो नया आईपीओ उन्होंने लॉन्च किया है सेलेक्ट के नाम से, वो मेन बोर्ड के ऊपर आने के बाद वो उसमें डिक्लाइन क्यों हुआ है। तो तीसरी बात यह है कि एयरलाइन रोज़ रोज़ नीचे ही क्यों जा रहा है। तो इन तीनों के जो तीन क्वेश्चन जो थे यही सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इन तीनों के आपको जो बात इस वीडियो में मिल जाएंगे और आपको सारी कहानी इस एयरलिंक की समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप इसको समझने के बाद भी अगर आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं और बगैर सोचे समझे काम करेंगे तो आप यकीनन नुकसान ही उठाएंगे। और फ़ायदा तभी होगा जब आप बात को एनालाइज कर लेंगे। अच्छा सरमायाकार वही होता है जो हकीकत को मान लेता है, हकीकत क्या है, और कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं करता, हकीकत के मुताबिक काम करता है, हकीकत को समझ के वही कामयाब होता है। जैसा कि चार्ट के ऊपर मैंने आपको सारी कहानी सुनाई है कि 2023 से लेकर 2024 में बहुत ही ज़्यादा इसमें बूम आया था और उसके बाद 2025 में इसकी कीमत कम हुई और उसके बाद मज़ीद 2026 में इसके डिक्लाइन का शिकार है। अब इसकी वजह यह है कि इसकी अर्निंग है, इसका जो मेन पॉइंट है इसकी कमाई में कमी हो रही है। वो कैसे हो रही है ये देखें, चार्ट आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। 2022 में इसके 4 पे 17 पैसा इसने कमाए, 2023 में उसमें मज़ीद इजाफा हुआ। 2024 में ये तकरीबन 7 रुपये और 74 पैसे, बहुत अच्छा इसने कमाई की। अर्निंग EPS जो इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इसकी लैंग्वेज में,
وہ بہت اچھا رہا. اور 2025 میں دیکھیں یہ 8.76 بہت ہی زبردست ارننگ تھی، اور اسی دوران اس کا شیئر جو 2024-25 میں جا وہ 222 کو ٹچ کر چکا تھا. لیکن جب یہ 2025 کا پورے 4 کوارٹر کا رزلٹ آ گیا، یعنی کہ پورے ایئر کا رزلٹ آ گیا، تو وہ جو 8 روپے اور 76 پیسے بنا تھا، مارکیٹ جو اس ٹائم سرمایہ کار تھے وہ یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ اس کا جو ای پی ایس ہے وہ 11 روپے 12 روپے آئے گا. تو میں نے خود اس ٹائم 220 کے اوپر اس کو سیل کیا تھا. تو میرا بھی خیال یہی تھا کہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ 11 سے 12 روپے آنا چاہیے. اس کے مطابق اس کی جو ویلیو بنتی تھی وہ 228 روپے بنتی تھی. تو لیکن جب جیسے اس کا رزلٹ ہے تو ہم فوری طور پہ سیل کر دیا، کیونکہ یہ اوپر بہت نکل چکا تھا اپنی ارننگ کے لحاظ سے. اس کی قیمت بہت اوپر نکل چکی تھی، تو وہاں پہ ہم بھی نکل گئے تھے، سرمایہ کار بھی نکل گئے. پھر اس میں سیلنگ پریشر آیا اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ گر کے 2 دن کے اندر یہ 200 سے نیچے آ گیا تھا. اور اس کے بعد مسلسل یہ وہاں پہ اوپر نیچے ہوتا رہا، لوگ پرافٹ بک کرتے رہے. اور اگلے سال جو تھا وہ 2025 میں اس کی قیمت 170 سے لے کے 190 کے درمیان میں ٹریڈ ہوتا رہا. تو لوگ جب یہ 185 کی طرف یا 190 کی طرف جاتا تھا تو لوگ یہ سوچ کے اس میں بغیر جن کو اندازہ نہیں تھا یا جن کے پاس فائنینشیل نالج کی کمی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پھر آگے 230 کی طرف جانے لگے، تو وہ انہوں نے وہاں پوزیشن لے لیتے تھے. اس کے بعد قیمت، کیونکہ مارکیٹ جو ہوتی ہے یہ میجرمنٹ کے اوپر چلتی ہے، ایک کیلکولیٹڈ ویلیو کے مطابق چلتی ہے. کیلکولیٹڈ اس میں رسک ہوتا ہے، کوئی یہ تکا یا سٹا نہیں ہوتا. ہاں سٹا ہوتا ہے جن میں پینی سٹاک جو ہوتے ہیں، چھوٹے سٹاک جو ہوتے ہیں وہاں پہ سٹے بازی ہوتی ہے. قیمت جو کمپنی لاز میں ہوتی ہے کبھی قیمت اوپر لے جاتے ہیں کبھی نیچے، لیکن جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنی ویلیو کے مطابق ہی ٹریڈ کرتی ہیں. تو اس کے بعد اس کی قیمت میں کمی آنی شروع ہوگی. پھر اگلا رزلٹ 2026 کا جو رزلٹ ہے اس دفعہ جو ابھی آ رہا ہے، اور وہ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ تو اب 8 روپے بھی کمائی نہیں کر سکیں گے، 8 روپے بھی مشکل ہو گیا ان کے لیے. تو قیمت مزید کم ہو کے یہ آ چکی ہے جی، ابھی آپ کی 135 کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے. تو اس کی جو نیچے سپورٹ بن رہی ہے وہ 128 روپے کا. ابھی آپ کو ٹیکنیکل چارٹ بھی دکھاتا ہوں، اس کے اوپر یہ 28 روپے آئے گی. تو یہ تھی اس کا حال ہے اس کی کمائی کا. کمائی گر رہی ہے تو یہ ظاہر بات ہے، کمپنی جس کی آمدن کم ہو رہی ہے تو اس کا سٹاک اوپر نہیں نہ جانا چاہیے. یہ تو ایک حقیقت ہے اور حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. جس کے ارننگ کم ہو رہی ہے اس کی پرائس بھی شیئر کی کم ہونی چاہیے. تو اب آگے دیکھیں، یہ دیکھیں 2 لائن آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ، مارکیٹ ورسز ایئر لنک. ایئر لنک کی نسبت ہماری جو مارکیٹ ہے وہ زیادہ اچھا پرفارم کر رہی ہے، وہ اوپر ہے، اور ایئر لنک کی لائن نیچے ہے، یعنی کہ یہ اس سے بھی برا ایئر لنک کا سٹاک جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے. آگے اس کی بک ویلیو دیکھیں تو بک ویلیو دیکھیں اس کی 37 پہ بک ویلیو بنتی ہے، اور یہ ابھی بھی 135 کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ابھی بھی یہ جو ہے 3 گنا 3 ٹائم یہ اوپر مہنگا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اوپر تبھی رہے گا جب تک اس کی ارننگ بہتر ہوتی رہے گی. جب تک ارننگ بہتر نہیں ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ 37 روپے تک آہستہ آہستہ یہ اگر اس کی آنے والے سالوں میں اس کی آمدن کم ہوتے گئے تو یہ واپس 37 کی طرف چلا جائے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ گھبرا جائیں اور یہ 37 پہ جانے والا، ایسا نہیں ہوتا. یہ اب اپنی فیئر ویلیو جو میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا اس کی فیئر ویلیو کیا ہے، اس کے پاس آ کے رک جائے گا. اور اگلا جو رزلٹ ہے، اصل کہانی اب جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ اگلا جو رزلٹ ابھی آنے والا ہے اسی منتھ کے اینڈ تک آ جائے گا، اس کے اوپر ہے. جو انویسٹر کے جو نظر ہے اب اگلے رزلٹ کے اوپر ہے. تو اس کے اگر ڈی ٹی دیکھیں یعنی کہ ڈیٹ ٹو ایکویٹی ریشو دیکھیں، وہ اس کی پازیٹیو ایک پوائنٹ ہے، وہ اونلی 3.85% ہے، بہت ہی کم ہے. تو اس کا ڈیٹ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. گروتھ جو ہے وہ ایئر ٹو ایئر تقریباً 9% گر رہی ہے. تو اب آگے ہے کہ ہم یہ دیکھیں اگر اس کا رزلٹ جو اگر آپ دیکھیں نا تو رزلٹ اگر اس کا بہتر آ جاتا ہے، اگر آپ دیکھیں گے اس کے چارٹ کے یہاں پہ دیکھیں گے تو اس کا رزلٹ اگر اچھا آ جاتا ہے، اور آپ دیکھیں پچھلے 2 سال میں اس کا جو لاسٹ کوارٹر 4 کوارٹر کا رزلٹ تھا وہ کافی بہتر آتا ہے دوسرے کوارٹر کی نسبت. اگر اس سال بھی اس کا کوارٹر 4 کا رزلٹ جو ابھی آنے والا ہے اگر اچھا آ جاتا ہے تو اس کے مطابق اگر یہ 9 روپے سے اوپر اس کا ای پی ایس بن جاتا ہے، 9 روپے یا 9 روپے سے اوپر بن جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ایئر لنک بڑی تیزی کے ساتھ دوبارہ 170-72 روپے کی طرف موو کر جائے گا، اوپر 170-72 تک چلا جائے گا. لیکن 190 تک جانا اب کافی مشکل ہو گیا اس کے لیے. ٹیکنیکل اگر دیکھیں تو یہ چارٹ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس نے اپنا یہ ٹرینڈ بریک کیا ہے، چینل بریک کرنے کے بعد نیچے آ رہا ہے. سپورٹ جو ہے وہ 128 روپے بنتی ہے. اس کا جو اب
RSI ہے وہ کافی سارا نیچے اوور سولڈ ہو چکا ہے. تو اگر آپ کو 128 روپے کے پاس ملتا ہے تو یہ تھوڑی سی کریکشن لے گا اور 140 کی طرف اس کی قیمت آئے گی. اگر آپ 128 کے اوپر 128 سے نیچے سٹاپ لاس لے کے 128 پہ پوزیشن لیتے ہیں تو 140 روپے کی طرف یہ واپس کریکٹ کرے گا اپنے آپ کو. 14 روپے کا 12 روپے کا آپ کو پرافٹ ہو سکتا ہے. لیکن آپ سٹاپ لاس آپ ضرور استعمال کیجیے گا، لیکن 140 سے اوپر آپ نے زیادہ رسک اس میں نہیں لینا. اور اگر اس کا رزلٹ آ جاتا ہے تو جو اس کا رزلٹ ہے وہ اگر اچھا آیا، اس کا رزلٹ یعنی کہ اوور آل پورے سال کا رزلٹ جو ہے وہ 9 روپے بن گیا تو آپ 172 روپے کی طرف جائے گا. ادروائز جو ابھی اس کی جو موجودہ جو فیئر ویلیو چل رہی ہے وہ 118 روپے ہے. 118 کے راؤنڈ میں یہ 118 جو فکس نمبر نہیں ہوتا، 118 اس کی فیئر ویلیو بن رہی ہے تو اس کے 5-7 روپے اوپر نیچے یہ ٹریڈ کر سکتا ہے. یعنی کہ آپ مائنڈ میں یہ رکھیں یہ 118 روپے کا ابھی سٹاک ہے. اور اگر اس کا رزلٹ اچھا نہ آیا، اچھا آیا تو 172 کی طرف چلا جائے گا. اگر رزلٹ اچھا نہ آیا، اگر 18 روپے سے 8 روپے سے بھی اس کا EPS مجموعی EPS جو ہے ٹوٹل وہ اگر کم ہو گیا 8 روپے سے 8 روپے سے EPS کم ہو گیا تو پھر یہ 102 کی طرف بھی آ سکتا ہے. اس کی ایک نیکسٹ سپورٹ 102 روپے ہوگی. 102 پہ آ کے یہ 102 سے لے کے 120-25 کے درمیان میں پھر یہ اگلے 2-3 ماہ میں ٹریڈ کرے گا. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی اس کی جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے. جب اس کی کمائی اچھی تھی تو اس ٹائم اس کا ڈیویڈنڈ ییلڈ ایوریج تھا، یعنی کہ تقریباً 6% کا تھا. اگر آپ اس کو بینک کے اگر فکس ڈپازٹ کے ساتھ فکس پرافٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو بینک سے بھی 9-10% دے رہا ہے فکس پہ، تو اس سے بھی یہ کام ہے. تو کوئی ایوریج ہی تھا، تو کوئی اچھا اس کا ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی نہیں تھا. تو یہ اس کی کہانی ہے. آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ میرے ساتھ جڑ جائیں، اور میں کبھی کبھار مختلف سٹاک کے اوپر اپنی ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں، اور اس کے مطابق آپ ایک تو آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا، دوسرا آپ اپنے بہترین طریقے سے اپنی مارکیٹ میں کام کر سکیں گے. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اس کے ساتھ ہی آپ کا شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھی. اللہ حافظ.